ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما محمد الا رسول جو ہمارا اس خمسے کا موضوع جو 5 دن کی مجالس ہیں عاشورہ سے غدیر سے عاشورہ تک ہم نے ایک سفر طے کرنا ہے غدیر سے لے کر عاشورہ تک اور اصلی جو ہماری گفتگو ہونی ہے وہ اسی موضوع پر ہونی ہے کہ بالآخر یہ واقعہ کربلا ہوا کیوں، وجہ کیا بنی، ایسے کون سے عوامل تھے کہ جن کی وجہ سے یہ واقعہ کربلا وجود میں آتا ہے۔ پیغمبر کو دنیا سے گئے ابھی 50 سال کا عرصہ ہوا۔ 50 سال کو بہت زیادہ مدت نہیں ہوتی۔ اتنے قلیل عرصے میں وہ جو مدینہ کا نمازی تھا جس نے یہ دیکھا تھا کہ پیغمبر اپنے نواسے کو دوش پر سوار کر کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں، کیوں کر اسی معاشرے سے پیغمبر کے نواسے کے قاتل پیدا ہوئے؟ سوال ہے نا کہ پیغمبر جب مدینے میں آئے، جزیرۃ العرب میں آئے، تو پیغمبر نے ایک بہت بڑی تبدیلی رونما کی، پورے معاشرے کو بدل کر رکھ دیا، معاشرے میں ایک انقلاب لے کر آئے۔ صدیوں، ہزاروں سال یہ خطہ گمنام رہا، پیغمبر نے آ کر اس کو گمنامی سے نکالا، اس کو ضلالت سے نکالا، اس کو جاہلیت سے نکالا، اور اس کے بعد اسلام پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ یعنی سب اتنا بڑا انقلاب لانے کے بعد 50 سال کا عرصہ گزرتا ہے، وہی نبی جس نے آ کر اس معاشرے کو تبدیل کیا، ایک بہت بڑا انقلاب لے کر آئے، انہی کے نواسے کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ہوا کیا، وجہ کیا بنی؟ بالآخر دیکھیں، ہر واقعے کی کوئی نہ کوئی وجہ اور علت ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھی بر محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ میں کچھ تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہوگی، آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا کہ غور سے، توجہ سے اس بات کو سنیے، چونکہ ہماری جو اگلی گفتگو ہے وہ اسی کے اوپر منحصر ہوگی۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہوا کیا انقلاب آیا کہ ایک دم سے لوگ تبدیل ہو گئے، معاشرہ تبدیل ہو گیا، وہی جاہلیت کی اقدار دوبارہ زندہ ہو گئی، دوبارہ وہی جاہلیت زندہ ہو گئی؟ آیا اس کی وجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم اس کی وجہ تلاش کرنا شروع کریں تو ہمیں 2 قسم کے نظریات ملتے ہیں، 2 قسم کے نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تو نظریہ بڑا سادہ سا ہے کہ جی خدا کی مرضی تھی، خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ واقعہ ہو، اور باقاعدہ اس سے متعلق احادیث بھی موجود ہیں۔ ان اللہ شاء ان یراک قتیلا،
خدا یہ چاہتا ہے کہ امام حسین جو ہے وہ شہید ہو جائیں. ارے واقعاً ایسا ہی ہے. یہ خدا کی مشیت تھی, خدا کا ارادہ تھا کہ امام حسین نے شہید ہو جانا ہے. اگر خدا کی مشیت ہی تھی تو پھر ہمیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ خدا نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا, یہ ہونا ہی ہے. یہ بڑا سادہ سا جو ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے اور جان چھڑوا لی جاتی ہے جی کہ ہم جو ہے وہ اس سے بری الذمہ ہیں, ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے, یہ تو خدا کی کرنی تھی, خدا نے ایسے کیا. جب خدا نے کیا اب خدا سے کون پوچھے؟ خدا سے تو کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا. دوسرا جو جواب دیا جاتا ہے وہ یہ کہ نہیں, ایسا نہیں تھا کہ خدا کی مشیت تھی. خدا کی مشیت یوں اندھی نہیں ہے, نعوذ باللہ. ہر واقعہ جو رونما ہوتا ہے اس کے پیچھے سبب ہوتے ہیں. پوری دنیا میں جو نظام حاکم ہے وہ سبب اور مسبب کا ہے, کاز اینڈ ایفیکٹ کا ہے. جب اسباب ہوتے ہیں تو واقعات رونما ہوتے ہیں. بغیر اسباب کی یہ واقعات رونما نہیں ہوتے, یہ حادثے رونما نہیں ہوتے. ابھی ہمارے پڑوس میں جنگ ہوئی, البتہ اس سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں بھی جنگ ہوئی. اب آپ دیکھیے کہ جو پاکستان میں جنگ ہوئی یا ہمارے ہمسائے میں ایک جنگ ہوئی, آیا بغیر سبب کے ایسے ہی ہو گئی. اس کے پیچھے کوئی عوامل نہیں ہے. اس کے پیچھے 50 سالہ تاریخ ہے تقریباً. جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہوئی 50 سالہ تاریخ. اچھا یہ نہیں پتا تھا کہ ہوگی یا نہیں ہوگی. مزے کی بات یہ کہ ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے, لیکن دونوں کو معلوم تھا کہ یہ جنگ ہونی ہے. دونوں کو معلوم تھا کہ یہ جنگ ہونی ہے اور دونوں نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی. کیوں تیاری کر رکھی تھی؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ کچھ عوامل اسباب ایسے موجود ہیں, کہ ایسی چنگاریاں موجود ہیں کہ جس سے یہ جنگ کی آگ بھڑک سکتی ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا. اگر ان کی ذہن میں پہلے سے ہوتا کہ خدا کی مشیت یہ کہ ایسا ہی ہونا ہے, جو خدا چاہے گا ہو جائے گا, جس نظریے میں ہماری پاکستانی قوم چل رہی ہے کہ خدا درست کر دے گا, نہیں, خدا درست نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم. جب تک اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے خدا سیدھا نہیں کرے گا. خدا نے کوئی پاکستان میں انقلاب نہیں لانا, یقین رکھیے. کوئی تبدیلی نہیں آنی, کوئی حالات ٹھیک نہیں ہونے جب تک خود ملک کے لوگ نہیں چاہیں گے, یہ قوم نہیں چاہے گی, یہ ملت نہیں چاہے گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا ہی ہر واقعے کے پیچھے ہوتا ہے کہ آپ کو وہ اسباب اور عوامل ڈھونڈنے ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ واقعات رونما ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں, کوئی بھی واقعہ دیکھ لیں, خود تاریخ اسلام میں آ جائیے. میں انشاءاللہ تفصیل سے جنگ احد کو ذکر کروں گا. آپ دیکھیے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. کیسے فتح ہوئی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اب کہتے تو ہیں فرشتے نازل ہوئے تھے, درست ہے فرشتے نازل ہوئے تھے, خدائی امداد آئی تھی, لیکن یہ خدائی امداد تب آئی تھی جب زمینی امداد موجود تھی. زمین پر مشکل کشا موجود تھے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوئے. اگر زمین پہ وہ اسباب نہ ہوتے, امیر المومنین تلوار سے نہ لڑتے, وہاں پر مشرکین کو قتل نہ کرتے, تو یقین کیجئے آسمان سے مدد نہیں آتی تھی. وہ تب آئی جب نیچے لڑنے والے موجود تھے. ایک سبب تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح ہوئی, یہ بغیر سبب کے تھا. امیر المومنین نے تقریباً 24 یا اس سے بھی زیادہ ذکر کیے جاتے ہیں کہ مشرکین کو, اور معمولی مشرکین نہیں تھے, یہ بڑے بڑے سردار تھے جن کو مارا تھا. اور مزے کی بات یہ تھی کہ یہ امیر المومنین کی پہلی جنگ ہے, پہلی لڑائی ہے. اس سے پہلے امیر المومنین کو ظاہری طور پر جنگ کا تجربہ نہیں ہے, یہ پہلی جنگ ہے. پہلی جنگ میں اتنا بڑا کارنامہ, یہ معمولی بات ہے. اس سے قریش کی کمر ٹوٹ گئی, اس بہادری سے, اس شجاعت سے. اس کا سبب کیا بنا؟ امیر المومنین کی شجاعت, جناب حمزہ کی شجاعت, یہ اس کا سبب تھا. اسی طریقے سے آپ کوئی واقعہ بھی لے لیں, جنگ خیبر لے لیں, جنگ خندق لے لیں, صلح حدیبیہ لے لیں. صلح حدیبیہ کے بھی اسباب ہیں. پھر مسلمانوں کا جو وہ اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا, اس کے بھی اسباب ہیں. بغیر سبب کی کوئی واقعہ نہیں ہوتا. تو
تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہ اسباب تلاش کرنے ہیں کہ جن کی وجہ سے واقع کربلا ہوا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسباب نہ ہو اور خدا کی مشیت ہو. اگرچہ یہ کیا گیا، یعنی جان بوجھ کے کیا گیا، جو امام حسین علیہ السلام سے دشمنی کی گئی اور بنو امیہ سے دوستی کی گئی، اس کی بنیاد جس چیز پر رکھی گئی نا، وہ بنیاد یہی مشیت الہی اور جبر تھا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ شہید ہو جائیں. جب خدا نے چاہنا ہے تو پھر اس میں ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ جبر ہے. ہم مشیت کے ہاتھوں، تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ خدا یہی چاہ رہا ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. اب یہ عقیدہ کیوں گھڑا گیا؟ وجہ کیا تھی اور اس سے نقصان کیا ہوا؟ دیکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے. کیوں یہ عقیدہ گھڑا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ تقدیر کا عقیدہ جو گھڑا گیا کہ انسان مجبور ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کے کرنے سے ہوتا ہے، اور اسباب کو سائڈ پہ کر دیا گیا. یہ جو قانون تھا سبب اور مسبب کا، کاز اینڈ ایفیکٹ کا، کازیلٹی، اس کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا گیا. کیوں؟ اس کو اگر مانیں گے نا تو کیا لازم آئے گا؟ سوچنا پڑے گا، عقل کا استعمال کرنا پڑے گا. اور اگر عقل کا استعمال کیا نا تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ہوا کیا تھا. یزید نے شہید کیا تھا، یہ یزید کون تھا؟ یہ یزید آیا کیسے؟ اس کو لانے والے کون تھے؟ یہ کس پروسیس سے گزر کے آیا؟ یعنی ایسا کیا ہوا کہ یزید جیسا فاسق، فاجر، شارب الخمر، ایسا خبیث انسان منبر رسول پہ آ جاتا ہے، منصب رسول پہ آ جاتا ہے؟ سوچنا پڑے گا. لیکن اگر سوچا نا تو یہ سوچ کا سلسلہ وہاں تک جائے گا جہاں آج بھی سوچنے پہ پابندی ہے. آج بھی سوچنے پہ پابندی ہے. آپ سوچئے نہیں، بس مانتے جائیے. آپ کو منوانے پہ زور ہے، سوچنے پہ زور نہیں ہے. کیا جی آپ فلاں کا احترام نہیں کرتے، فلاں کو قابل احترام نہیں سمجھتے؟ بھئی آپ نے کام ہی ایسے کیے ہیں کہ ہم کسی ایسے فرد کو کیسے قابل احترام سمجھیں جو نبی کے ذہن پہ شک کر رہا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی ایسے شخص یا دوسرے افراد جو نبی کی توہین کر رہا ہو. اب ایسے فرد کو ہم کیسے صحابی مان لیں؟ جو نبی کی نبوت میں شک کرے، ہم نہیں مان سکتے. لہذا آج بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ عقل سے سوچئے، کہتے نہیں، آپ سوچئے نہیں، آپ فقط مانیے. اسلام نام ہے ماننے کا، سوچنے کا نہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، خدا نے جب عقل دی ہے تو یہ بیکار نہیں دی، اس کا کام ہی سوچنا ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. اس کا کام ہی سوچنا ہے. عقل اسی لیے دی، سوچیں کہ یہ کیوں ہوا. اب ہم پیچھے جاتے ہیں، وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہم مشیت کے قائل نہیں ہیں اس معنی میں. مشیت کا کچھ اور معنی ہے، یہ معنی نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کہ وجہ کیا ہوئی، ہوا کیا. پیغمبر نے 23 سال تک محنت کی، پیغام پہنچایا، دعوت دی ایک ایسے معاشرے کو کہ جو جاہلیت سے اٹا ہوا تھا، اس کو علم کا گہوارہ بنا دیا. ایک معاشرے میں بہت بڑا انقلاب لے کر آئے، بہت بڑا انقلاب تھا جو پیغمبر لے کر آئے. آپ دیکھیں یہ جزیرۃ العرب وہ سرزمین ہے جس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کوئی ویلیو ہی نہیں تھی. سکندر مقدونی کہاں سے اٹھا؟ وہ یونان کے بغل سے، وہاں سے اٹھ کے ہندوستان تک اس نے حملہ کیا، وہ ساری سرزمین اس نے فتح کر لی. کہتے ہیں یہاں جیلم تک آیا تھا، یہاں تک جو ہے وہ ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں بھی گیا. وہ یہاں تک آ گیا، وہ سعودیہ کیوں نہیں گیا؟ عربستان کیوں نہیں؟ اس نے عربستان کو کیوں فتح نہیں کیا؟ بڑے بڑے فاتحین آئے، کسی نے جزیرۃ العرب کا رخ نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ سرزمین کسی قابل ہی نہیں ہے، یہ قوم کسی قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو اہمیت دی جائے. یہ تو بالکل فارغ علاقہ تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی سوائے یہ کہ یہ ایک تجارتی راستے پر تھا
اور تنہا جو اس کی اہمیت تھی وہ خانہ کعبہ کی وجہ سے تھی، ورنہ باقی تو کوئی اہمیت نہیں تھی ان لوگوں کی۔ پیغمبر آئے، پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے اسی مردہ سرزمین پر، اسی مردہ قوم میں جان ڈالی اور وہ پیغام دیا جو نہ فقط یہ کہ جزیرۃ العرب میں پھیلا بلکہ پوری دنیا میں یہ پیغام چند سالوں کے اندر پھیل جاتا ہے۔ پیغمبر، اب میرے پاس فرصت نہیں ہے کہ میں پیغمبر کے وہ اقدامات بیان کروں کہ وہ پیغام جو ساری دنیا میں پھیل گیا۔ پیغمبر ایک انقلاب لے کر آئے، ایک تحول لے کر آئے، لیکن اس کے بھی اسباب تھے، بغیر اسباب کے نہیں تھا۔ پیغمبر نے کیا کیا؟ پیغمبر نے اس جاہلیت کا خاتمہ کر دیا جو اگنورنس ایرا تھا، جاہلیت کا دور تھا۔ پیغمبر نے آ کر کیا کیا؟ اس جاہلیت کو ختم کر۔ یہ جاہلیت کیا ہے؟ جناب سیدہ نے بھی پیغمبر کے بعد یہی کہا تھا، کیا تم پھر جاہلیت کی طرف پلٹ گئے ہو؟ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، تم پھر جاہلیت کی طرف پلٹ گئے ہو۔ یہ جاہلیت ہے کیا؟ جناب سیدہ بھی یہی کہہ رہی ہیں، امیر المومنین بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ بار بار آپ نہج البلاغہ میں پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ تم جاہلیت کی طرف پلٹ گئے، جاہلیت کی طرف پلٹ گئے۔ جاہلیت ہے کیا؟ جاہلیت کہتے کسے ہیں؟ کہ جسے پیغمبر نے آ کے ختم کیا تھا۔ اگر قرآن میں دیکھیں تو قرآن میں جاہلیت کے 4 موارد موجود ہیں، 4 آیات ایسی جس میں لفظ جاہلیت استعمال ہوا۔ سب سے پہلے جو قرآن میں جاہلیت کا لفظ استعمال ہوا وہ جنگ احد کے بعد تھا۔ انشاءاللہ جنگ احد کا میری کوشش ہوگی کہ آج میں کچھ تذکرہ کروں۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی، پھر شکست ہوئی۔ فتح کے بھی اسباب تھے، شکست کے بھی اسباب تھے۔ بغیر اسباب کے نہ وہ فتح تھی نہ وہ شکست تھی۔ مسلمانوں کو بالآخر شکست ہو گئی۔ جب شکست ہو گئی اس کے بعد جو منافقین تھے، جو کمزور ایمان تھے، جنہوں نے دیکھا کہ ہم تو جو ہے وہ ہار گئے، اب انہیں ایک موقع ملا پیغمبر کے خلاف، اسلام کے خلاف باتیں کرنے کا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں بھی شریک کر لیا جاتا، ہم سے بھی مشورہ لے لیا جاتا، ہماری بھی بات مان لی جاتی تو آج یہ حالت نہ ہوتی، ہماری حالت کچھ اور ہوتی۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً پہلا اعتراض کیا خدا پر، وَيَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، یعنی انہوں نے گمان کیا غیر الحق، یعنی یہ جو ان کا گمان تھا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ جاہلیت کا جو گمان کیا نا انہوں نے خدا کے بارے میں کہ خدا جو ہے وہ اگر ہوتا تو ہم جیت جاتے، ہمیں بھی شریک کیا جاتا، ہمارا بھی کچھ حصہ ہوتا، ہماری بھی کوئی ویلیو ہوتی۔ اب انہوں نے خدا پر اعتراض کرنے شروع کر دیا۔ قرآن نے فوراً کہا کہ یہ جاہلیت کا گمان ہے، یعنی جب بھی آپ خدا کے بارے میں کوئی ایسا گمان کریں گے جو غیر حق ہوگا، جو خدا کے مطابق نہیں ہوگا، خدا کی شان کے مطابق نہیں ہوگا، توحید کے مطابق نہیں ہوگا، تو یہ جاہلیت ہے کہ جس میں ایسا گمان کیا جائے کہ جو خدا کی شان، خدا کی توحید کے مطابق نہ ہو۔ انہوں نے یہ گمان کیا۔ دوسری چیز، اب آپ دیکھیے کہ یہ شک تھا یہ خدا کے بارے میں تھا۔ خدا کے بارے میں شک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا پر آپ کا ایمان راسخ نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو آپ کی تھیالوجی ہے، جو آپ کے عقائد ہیں، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ توحید۔ اگر آپ کی توحید صحیح ہے نا، آپ کی نبوت بھی صحیح ہوگی، آپ کی امامت بھی صحیح ہوگی، آپ عدالت کے بھی صحیح معنی کے قائل ہوں گے، آپ قیامت کے بھی قائل ہوں گے۔ لیکن اگر خدا پہ عقیدہ صحیح نہیں ہے نا، اب یہ مشکل جو ہے دور تک جائے گی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا ایک دفعہ، شاید آپ کے یہاں، کہ آپ دیکھیے کہ امام رضا علیہ السلام نیشابور جاتے ہیں، امام علیہ السلام نیشابور جا رہے ہیں، بڑے محدثین وہاں پر موجود ہیں، کثیر تعداد میں 20,000 سے زیادہ محدثین موجود ہیں۔ اب یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ حدیث کے اساتذہ ہیں، حدیث کے اساتین ہیں، بڑی شخصیات ہیں۔ امام علیہ السلام جب یہاں پر پہنچتے ہیں
تو یہ امام سے پہلے تو تقاضا کرتے ہیں کہ مولا اگر ہو سکیے تو رخ انور کا دیدار کروائیے، ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ مولا نے ان کو زیارت کروائی۔ اب انہوں نے اگلا تقاضا کیا، کہا اگر ہو سکے تو ہمیں جد کی ایک حدیث سنا دیجیے، کوئی ایک حدیث ہمیں اپنے جد کی سنا دیجیے۔ ہزاروں کا مجمع، معمولی لوگ نہیں ہیں، سب کے سب محدثین ہیں، سب کے سب دانشور ہیں، سب کے سب پڑھے لکھے ہیں۔ یہاں پر آپ بتائیے کہ امام علیہ السلام کو کیا پیغام دینا چاہیے، کیا پیغام ہونا چاہیے؟ ایک خطیب مجلس کی تیاری کرتے ہیں نا، تو جتنی بڑی مجلس ہوتی ہے، جتنا بڑا جشن ہوتا ہے، اتنی زیادہ وہ تیاری کر کے جاتا ہے جتنا وہ کہ یہاں پر میں نے خاص پیغام دینا ہے، اتنا بڑا موقع ہے، ہزاروں لوگ میرے سامنے ہوں گے اور میں نے انہیں یہ پیغام سنانا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے لیے خاص تیاری کی جاتی ہے۔ اب بتائیے کہ امام علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچے، سارے محدثین ہیں، سارے اہل سنت ہیں، بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، امام کو وہاں پہ کیا پیغام دینا چاہیے؟ ایک ایسی حدیث سنا دینی چاہیے یا اس فرصت سے استفادہ کرنا چاہیے؟ استفادہ کرنا چاہیے۔ امام وہاں پہ پیغام کیا دیتے ہیں؟ امام پیغام یہ دیتے ہیں کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، یہ کلمہ لا الہ میرا کلا ہے۔ یہ کیسا پیغام دیا آپ نے؟ یہ تو سارے مسلمان ہیں، یہ خدا کو بھی مانتے ہیں، خدا کو ایک بھی مانتے ہیں، خدا کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ اس میں تو جیسے ہمارے آج جو ہے وہ تبلیغ کرنے جاتے ہیں، کہاں پہ جاتے ہیں؟ مسلمانوں میں جاتے ہیں جو پہلے سے کلمہ گو ہیں۔ آپ کلمہ گو لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا ایک ہے۔ یہ کیسا پیغام ہوا؟ نہیں، یہ پیغام نہیں تھا، اصلی پیغام اس کے بعد تھا کہ وہ خدا جس کو آپ مان رہے ہیں، فقط اس خدا کو ماننا کافی نہیں ہے، بے شرطہا و شروطہا۔ خدا کو ماننے کا مطلب یہ ہے جو خدا کا نمائندہ ہے اس کو بھی مان لو۔ اگر خدا کے نمائندے کو نہیں مانو گے نا، اب خدا کو بھی نہیں مان رہے، پڑھتے رہو نمازیں، رکھتے رہو روزے، سب کچھ کرتے رہو، لیکن اگر خدا کے نمائندے کو نہ مانا، امام کو نہ مانا، تو گویا خدا کو بھی نہ مانا۔ امام کو ماننے کا مطلب خدا کو ماننا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، اور شرک کیا ہے؟ شرک فقط یہ نہیں ہے کہ آپ خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے دیں، فقط یہ شرک نہیں ہے۔ خدا نے انسان کے لیے ایک پورا نظام حیات بنا کر بھیجا ہے۔ اسلام پوری ایک سکیم کا نام ہے۔ اسلام فقط چند نماز روزہ ان چیزوں کا نام نہیں ہے، اسلام ایک پوری سکیم ہے، ایک پورا نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے۔ یہ سسٹم کس کا بنایا ہوا ہے؟ یہ سسٹم خدا کا بنایا ہوا ہے۔ اس سسٹم کے اوپر جو حاکم ہے، اتھارٹی ہے، اس اتھارٹی کو امام کہتے ہیں۔ اگر ہم نے اس اتھارٹی کو نہ مانا، اگر ہم نے اس امام کو نہ مانا، اگر ہم نے اس نظام کو نہ مانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کو بھی نہیں مان رہے۔ سبحان اللہ۔ امام کو ماننے کا مطلب اس نظام کو ماننا ہے جو خدا کا بنایا ہوا ہے، ورنہ ہمیں خدا کو بھی ایسے ماننے، خدا جی ایک ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک خدا کے اس نظام کو، اس سسٹم کو نہیں مانیں گے، اس توحید کا کوئی فائدہ۔ اور خدا کے جو متوازی پیرلل ایک اور سسٹم ہے، اسے طاغوت کہتے ہیں۔ ہر وہ نظام جو خدائی نظام کے مقابلے میں ہو، اسے طاغوت کہتے ہیں۔ اسی لیے آیت الکرسی میں اور دوسری آیات میں وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی یہ نہیں کہا کہ خدا کو مان لو، نہیں، خدا کو ماننے کے ساتھ ساتھ آپ نے طاغوت کا بھی انکار کرنا ہے۔ طاغوت کے انکار سے مراد یہ ہے کہ وہ نظام جو الہی نظام کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہے، اس کا انکار کریں گے تو توحید صحیح ہوگا، ورنہ جو ہے وہ توحید بھی صحیح نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے بنو امیہ جو ہے وہ اس دور میں، امام زین العابدین علیہ السلام کے دور میں، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ توحید کی بھی جو ہے وہ دعوت دیں، لوگوں کو تبلیغ کریں، فلاں کی بھی، نماز کے بھی، روزے کی بھی، آپ نے شرک کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ بنو امیہ باقاعدہ بنو امیہ کے دور میں شرک
شرک سے منع کرنا، شرک کا لوگوں کو بتانا کہ شرک کیا ہے، یہ ممنوع تھا. یہ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ لوگوں کو شرک سے جو وہ بتائیں کہ شرک کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. کیوں؟ اگر شرک بتائیں گے تو شرک کا سب سے بڑا مصداق خود بنو امیہ ہے. تو جو ہے شرک کا سب سے بڑا مصداق کون ہے؟ خود بنو امیہ کی حکومت شرک کا مصداق ہے. بس یہ معمولی بات نہیں ہے. یہاں پر توحید کا مطلب فقط توحید نہیں ہے، بلکہ توحید کو ماننے کے ساتھ، خدا کو ماننے کے ساتھ ساتھ خدا کی بھی ماننی ہے. وہ ساری سکیم، سارا سسٹم، اس سسٹم کو مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کو مان رہے ہیں. یہاں پر جو انہوں نے خدا کا انکار کیا نا، یہ فقط خدا کا انکار نہیں تھا، انہوں نے پیغمبر پر بھی اعتراض کیا. انہوں نے گویا دین پر اعتراض کیا کہ ہمیں یہ سسٹم پر اعتراض ہے. بس یہاں پر خدا کے عقیدے سے مراد پورے عقائد ہیں. جس بھی معاشرے میں آپ دیکھیں کہ عقائد میں خرابی ہو، توحید کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا نا، کوئی عقیدہ بھی صحیح نہیں ہوگا. نہ عقیدہ صحیح ہوگا اور نہ ہی اس معاشرے میں اخلاق اور اقدار کا نظام پنپ سکتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو کسی بھی معاشرے میں خرابی نظر آ رہی ہے نا، ہمارا معاشرہ تو خیر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اس کو نہ دیکھیے گا، کسی اور معاشرے کو دیکھ لیجیے گا. آپ اگر اس کی خرابی تلاش کرنا چاہتے ہیں نا، اس کی جڑوں میں، اس کی بنیادوں میں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا عقیدہ توحید کیسا ہے. اگر اس معاشرے کی توحید صحیح ہوئی نا، اس معاشرے کی اخلاقیات بھی صحیح ہو جائیں گی، اس معاشرے کی اقدار بھی صحیح ہو جائیں گے. مسئلہ یہیں پہ آتا ہے کہ توحید صحیح نہیں ہے. توحید پر کام کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے بارے میں درست عقیدہ ہونا ہماری پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، پوری زندگی پر. یقین جانیے یہ اتنا اہم عقیدہ ہے. اور اگر توحید سمجھ میں نہیں آئے گی نا، یقین کیجئے جتنے بھی نعرے لگا لیں، امامت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. امامت کو سمجھنے کے لیے توحید کو سمجھنا ضروری ہے. بغیر توحید کے امامت سمجھ میں نہیں ہے. پہلا ان کا عقیدہ یہ تھا جس کو قرآن نے کہا یہ جاہلیت کا عقیدہ ہے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ جاہلیت ہے. دوسرا یہودیوں سے، یہودی اہل کتاب ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں. ان سے کہا کہ آفا حکم الجاہلیت یبغون، پیغمبر نے کوئی فیصلہ کیا انہیں پسند نہ آیا. کہا یہ اسلام نے کیسا فیصلہ کر دیا، ہم تو اس کو نہیں مانتے. جیسے آج بھی ہوتا ہے جی، اسلام کہتا ہے میراث ایسے ہونی چاہیے، اس کو آدھا ملنا چاہیے، اس کو پورا ملنا چاہیے. اسلام کہتا ہے فلاں چیز ایسے ہونی چاہیے، نہیں ہم نہیں مانتے، ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی. بھئی میں کون ہوں میری عقل تسلیم نہیں کرتی؟ اسلام نے اگر حکم دیا، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے من و ان اس حکم کو ماننا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بہت سارے خصوصاً حقوق کے جو مسائل ہیں اور بہت سارے ایسے احکام ہیں جو معاملات ہیں معاشرتی، اس میں ہمیں نظر یہ آ رہا ہوتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے فلاں طبقے کے ساتھ، فلاں صنف کے ساتھ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ واقعی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. یہ جو اسلام کے قوانین ہیں نا، یہ اس معاشرے میں واقعی زیادتی کر رہے ہیں، واقعی زیادتی کر رہے ہیں. یہ جو اعتراض کیے جاتے ہیں نا اسلام پر، یہ بالکل صحیح ہیں، یہ سارے ویلڈ ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، یہ احکام کب صحیح ہوں گے، کب درست ہوں گے؟ جب وہ اسلام کے نظام کے اندر ہوں گے. اگر آپ ایک چیز کو اٹھا کر اس نظام سے باہر رکھ دیں، مثلا آپ گاڑی کا اے سی اٹھا کے اپنے گھر میں لے جائیں، اب یہ اے سی کام کرے گا؟ اس کی جو ہے وہ سوئچ میں لگا دیں، اب یہ کام کرے گا؟ نہیں. اس کو کس لیے بنایا گیا تھا؟ اس نے گاڑی میں اس کے انجن کے ساتھ جو اس کی وہ ساری سیٹنگ تھی اس میں کام کرنا تھا. آپ کہیں اور اس کو لے جائیں گے، یہ کام نہیں کرے گا. کیوں نہیں کام کر رہا؟ کیونکہ یہ اب اس سسٹم میں نہیں ہے. اگر اس سسٹم میں ہوتا درست کام کرتا. یہ سسٹم سے باہر ہو گیا. ہم جس سسٹم میں زندگی بسر کریں یہ ایک سیکولر سسٹم ہے. اس کی جو بنیادیں ہیں، جو اساس ہے،
یہ ہیومنزم کے اوپر ہے، سوشل سائنسز کے اوپر ہے، ہیومن سائنسز کے اوپر ہے، ہمارے پورے معاشرے کا نظام انسانی علوم کے اوپر ہے، ہیومنزم کے اوپر ہے۔ یہ جو نظام ہمارا ہے، اس نظام کے اندر ہم اسلام کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ فٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، اسلام اس کے اندر فٹ نہیں ہوگا۔ اسلام جب اس نظام کے اندر آپ کو نظر آئے گا تو آپ کو زیادتی اور ظلم ہی لگے گا۔ اسی لیے اسلام کے اوپر جو اعتراض ہو رہے ہوتے ہیں، یہ اعتراض بالکل صحیح ہیں۔ کیوں صحیح ہیں؟ اس لیے کہ یہ اسلامی نظام کے اندر آپ کو اعتراض لگ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ اسلامی نظام حاکم ہو جائے، تمام حقوق و فرائض کا خیال رکھا جائے، ہر ذی حق کو اس کا حق دیا جائے، کیا اب بھی یہ اعتراض ہوں گے؟ نہیں، اب تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ وہ جو عدالت تھی وہ اسی لیے تو تھی، اور وہ عدالت کو جو برپا کرنا تھا وہ کس نے کرنا تھا؟ وہ امام نے کرنا تھا۔ جب نظام امامت ہی نہیں ہے، وہ معاشرہ ہی نہیں ہے، اب اسلام اگر آپ آ کے کریں بھی تو کتنا کریں گے؟ ہم دو متضاد کشتیوں کے سوار ہیں، ایک پاؤں ہمارا اسلامی احکام میں اور ایک پاؤں ہمارا سیکولر نظام میں۔ جب ہم دو مختلف کشتیوں کے سوار ہیں، اب ہمیں یا یہ صحیح نہیں لگتا یا وہ صحیح نہیں لگتا۔ مشکل ہماری یہ ہے، جب تک اسلامی نظام نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں اسلام کے ان احکامات میں، اسلام کی ان تعلیمات میں اشکال نظر آئیں گے، اور ہونے بھی چاہیے کہ آپ نے اسلام کی یہ چیز اٹھا کے ایک سیکولر سسٹم میں، ایک مشرکانہ سسٹم میں فٹ کر دی۔ کبھی بھی توحید شرک کے ساتھ سازگار نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے آپ خدا کو ایک مان رہے ہو، ساتھ دوسروں کو بھی خدا مان رہے ہو۔ یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خدا کو مان رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، باقی ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں۔ دوسری طرف ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سود کھا رہے ہیں۔ بینکنگ کا جتنا سسٹم ہے یہ کیا ہے؟ یہ سارا سود ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سود خدا کے ساتھ جنگ ہے۔ ہم سب کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ بینکوں میں، ساری رقم بینک میں ہوتی ہے، جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ بینک میں ہوتے ہیں، سارا سودی نظام ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہر چیز دیکھ لیں، ہماری جو عملی زندگی کی تمام تر چیزیں ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ وہ سیکولر سسٹم میں۔ اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں زکوٰۃ دینا بھی مشکل لگتی ہے۔ ایک طرف سے ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، ایک طرف سے ہم ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ ٹیکس ہی تو ہوتی ہے، اس کے علاوہ ٹیکس کون سا ہوتا ہے؟ پیغمبر کے دور میں کون سا ٹیکس ہوا کرتا تھا؟ یہی زکوٰۃ ہوتی تھی۔ آپ ایک طرف سے اسلامی ٹیکس بھی دے رہے ہیں، غیر اسلامی بھی، ہماری جیب پر ڈبل بوجھ پڑ رہا ہے۔ اب ہمیں تکلیف تو ہوگی زکوٰۃ سے کہ جی ہم اتنا ٹیکس دے رہے ہیں، ہم ہر چیز میں ٹیکس دے رہے ہیں، ہم دھوپ پہ ٹیکس دے رہے ہیں، ہم ہوا پہ ٹیکس دے رہے ہیں، ہم ہر چیز جو ہے آپ تصور کر سکتے ہیں اس پہ ٹیکس ہے، جس کو تصور نہیں کر سکتے اس پہ بھی ٹیکس ہے۔ یعنی ہر چیز پہ جو ہے وہ ٹیکس ہی ٹیکس ہے، اور ادھر سے جو ہے وہ دین کہہ رہا ہے تم مجھے بھی دو۔ اب ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ اعتراض تو کرنا ہے، اعتراض تو بنتا ہے۔ کیوں اعتراض بنتا ہے؟ اگر اسلامی سسٹم ہوتا تو یہ اعتراض ہی نہ ہوتا۔ اعتراض کیوں؟ اسلامی سسٹم نہیں ہے۔ ہم ایک تضاد میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارا ایک پاؤں اسلام میں اور دوسرا سیکولر سسٹم میں، لہذا یہ مشکلات ہمیں زندگی میں پیش آئیں گے۔ اور اس میں جو بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام تر مشکلات کے باوجود اسلام کے احکام کا پابند رکھیں۔ جو ہم سے سوال کیا جائے گا نا، یہ نہیں کیا جائے گا کہ اس سسٹم میں آپ کیا کر رہے تھے، نہیں، سوال یہ کیا جائے گا کہ آپ نے سسٹم کو بدلا کیوں نہیں، اور آپ نے اسلام کے احکام پر عمل کیوں نہیں کیا۔ سوال یہاں پہ ہونا ہے، وہاں پہ نہیں ہونا ہے۔ لہٰذا اس کے مطابق اب وہاں پر جو کچھ جھیل رہے ہیں یہ ہماری اپنی ہے، یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے۔ لہٰذا ہمیں اسلام کے قوانین پر عمل کرنا ہے۔ ہم سے وہ سوال ہوگا، ایک صلوات پڑھی با محمد والا۔ بات تھوڑی روٹین سے ہٹ کے ہوگی چونکہ میں طالب علم ہوں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک طالب علمانہ بات کی جائے۔ تو میری کوشش اسی لیے ہے کہ میں ایسی ہی گفتگو کروں کہ جو یعنی اس ماحول میں جو اس کے موافق ہو۔ تو ایک صلوات پڑھی محمد بس جاہلیت کا ایک معنی عقیدے کی نفی ہو گئی، عقیدے کا درست ہونا نہ ہونا،
اور دوسرا یہ کہ خدا کے حکم کے مقابلے میں جاہلیت کا حکم. جیسے ہمارے یہاں پر زکوٰۃ کے مقابلے میں ایک اور ٹیکس، 2 ٹیکس دے رہے ہیں نا، ایسے ہی اگر ہم کہیں کہ خدا کے حکم کے مقابلے میں ہمیں خدا کا حکم نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اور حکم چاہیے جو پہلے سے چل رہا تھا. یہاں پہ بھی یہودیوں نے یہی کیا. یہودی چونکہ شریعت کے بڑے پابند تھے، ان کے اپنے ہاں ایک شریعت تھی. اگر ہم یہودیت کے دین کو دیکھیں تو یہودیت کی تمام جو تعلیمات ہیں وہ قانونی ہیں، قانونی صورت میں ہیں، احکام کی صورت میں ہیں. جو تورات ہے یہ اصل میں قوانین کی، شریعت کی کتاب ہے. جو انجیل ہے یہ اخلاقیات کی کتاب ہے. حضرت عیسیٰ کی جو تعلیمات تھیں یہ ساری کی ساری اخلاقی تھیں، اور حضرت موسیٰ کی جو تعلیمات تھیں وہ ساری کی ساری قانونی تھیں. کیونکہ یہ اپنے قانون پر بڑا ناز کرتے تھے. ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس تو خدا کا دیا ہوا قانون ہے، لیکن انہوں نے اس قانون میں جو اپنی مرضی شامل کر دی. اب وہ خدا کا قانون نہ رہا، لیکن انہیں کیا چاہیے تھا؟ انہیں وہی چاہیے تھا. دیکھیں ہمارے پاس 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا خدا کی مرضی ہوتی ہے یا ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے. خدا کی مرضی بڑی صاف ہے، 2 اور 2 4 کی طرح ہے، لیکن جو ہماری مرضی ہے نا یہ 2 اور 2 4 کی طرح نہیں ہوتی ہے. میں جا رہا تھا تو آگے ایک گاڑی جا رہی تھی، اس پہ لکھا تھا کہ 2 + 2 برابر ہے 5. آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بڑے بڑے ریاضیدانوں کو مات دے دی. اس کلیے کو کیسے حل کیا انہوں نے؟ 2 + 2 برابر ہے 5. یہ حل کیسے کیا؟ یہ ایکویشن جو ہے وہ کیسے انہوں نے اس کو سالو کیا؟ آپ کا کیا خیال ہوگا کیسے انہوں نے اس کو سالو کیا ہوگا؟ نیچے ایک جملہ لکھا تھا، اس کا حل لکھا تھا. وہ کیا تھا؟ میری مرضی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ قاعدہ کلیہ جو ہے وہ فقط گاڑی کے پیچھے نہیں لکھا تھا، ہماری ساری زندگی اسی قاعدے کلیے کے مطابق گزرتی ہے، میری مرضی. ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جو دین بھی اپنا رہے ہوتے ہیں، میری مرضی. میں یہ سمجھتا ہوں خدا کو ایسا ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں امام کو ایسا ہونا چاہیے، میری نظر میں نبی ایسا ہوتا ہے. بھائی تم کون ہو؟ نبی. نبی تو بنانے والا خدا ہے. اگر میرے اندر اتنی ہی صلاحیت ہوتی کہ میں یہ بتاتا کہ امام کو کیسا ہونا چاہیے، پھر تو مجھے خدا کی جگہ پہ بیٹھنا چاہیے تھا. میں کون ہوتا ہوں؟ امام کی شرائط طے کرنے والا. امام کو ایسے ہونا چاہیے، امام میں یہ شرط ہونی چاہیے، امام میں وہ شرط ہونی چاہیے. نہیں، میرا کام نہیں ہے، میری مرضی نہیں ہے. اسلام کا مطلب ہی تسلیم ہے. تسلیم یعنی اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے سامنے تسلیم کر دینا، اپنی مرضی کو ختم کر دینا. اپنی مرضی ختم، خدا کی مرضی. جو خدا چاہتا ہے میری زندگی اس کے مطابق گزرے. اپنی مرضی ختم. یہود یہ نہیں کرتے تھے. یہود کہتے تھے ہماری مرضی، خدا بھی ہمارے مطابق چلے. یہود یہ چاہتے تھے کہ خدا کو بھی اپنے مطابق چلائیں. خدایا ہم یہ چاہتے ہیں تو ایسا کر دے. کیونکہ خدا کی لاڈلی قوم تھی، خدا نے بھی تھوڑا سا لاڈ کر دیا ان کے ساتھ. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب زیادہ لاڈ کر دیا جائے تو انسان کی فطرت ہے یہ بگڑ جاتا ہے. جب خدا نے ان کے ساتھ تھوڑا سا لاڈ کر دیا نا، ان کو تھوڑی رعایت دے دی، تو انہوں نے سمجھا شاید یہ ہمارا حق ہے، بغیر یہ سبب اسباب کے ہمیں مل رہا ہے. قرآن نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین. یہ جو میں نے تمہیں فضیلت دی تھی نا، یہ اسباب کے تحت تھی، بغیر اسباب کے نہیں تھی. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ فضیلت ایسے ہی میں نے تمہیں دے دی، تم میری لاڈلی قوم تھے، لو یہ میں نے واپس لے لی. اب ذلت مسکنت میں تمہارا جو وہ گھر ہوگا. بنی اسرائیل جو ذلتوں میں گر گئے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے، خدا کی مرضی کے مطابق چلتے، انہوں نے کہا شاید ہمارا حق ہے. جیسے آج ہماری اولاد بھی ایسی ہوتی ہے نا، جب اولاد کو ہم اس کے لیے ہر کام کرتے ہیں، اولاد یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو والدین میرے ساتھ کر رہے ہیں نا، یہ شاید میرا حق ہے. میں بڑا احسان کیا میں ان کے گھر میں آ گیا، ان کی گود میں آ گیا، اگر میں نہ آتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا. لہذا والدین کا حق ہے کہ مجھے یہ بھی دیں، یہ بھی دیں، میرے ساتھ یہ بھی کریں، جیسا میں چاہتا ہوں میرے ساتھ ویسا کریں. نہیں، یہ والدین کا حق نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے
دیں. یہ لاڈ انسان کو خراب کر دیتا ہے. یہودیوں کی عادتیں بگڑ چکی تھیں, وہ پٹری سے اتر چکے تھے, خدا کی مرضی کو بھول کے اپنی مرضی اور خدا کو بھی اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے تھے. یہ بھی جاہلیت کا ایک مصداق ہو گیا. احکام, شریعت, قوانین. بس پہلی چیز عقائد, دوسری چیز جو جاہلیت کی ہے وہ کیا ہے؟ شریعت, احکام. تیسری آیت جو جاہلیت کے بارے میں وہ نبی کی ازواج سے خطاب ہے. اب یہ تھوڑا سا اور کلوز ہو گیا. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی ازواج آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں, آپ کی نسبت ہے پیغمبر کی طرف, آپ کو اس نسبت کا خیال رکھنا ہے. لا تبرجن تبرج الجاہلیہ, آپ کو جاہلیت جیسا بناؤ سنگھار نہیں کرنا ہے, آپ کو وہ آداب و رسوم نہیں اپنانے جو جاہلیت میں ہوتے تھے. بس تیسری چیز جو معاشرے میں ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تہذیب ہوتی ہے. یہ اشارہ تہذیب کی طرف کہ آپ کو وہ جاہلیت کی تہذیب نہیں اپنانی ہے. جو آپ کی تہذیب ہے, آپ کا اخلاق ہے, یہ جاہلیت والا آداب و رسوم یہ جاہلیت کے نہیں ہونے چاہیے. اور چوتھی آیت, قرآن نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جب وہ آپس میں لڑے, کہا کہ ان کے اندر ابھی بھی وہ حمیہ جاہلیہ ہے, وہ جاہلیت والا تعصب ابھی بھی موجود ہے. جو سٹینڈرڈ ہے ان کے زندگی گزارنے کے, جو ویلیوز ہیں وہ جاہلانہ ہیں. بس ہمارے پاس چار چیزیں ہو گئیں. کون کون سی؟ پہلا عقیدہ, دوسرا شریعت, تیسرا آداب و رسوم تہذیب, اور چوتھا اقدار اور ویلیوز. اچھا, اب آپ ان چاروں چیزوں کو جمع کریں. جب آپ ان چاروں چیزوں کو جمع کرتے ہیں تو ایک چیز بنتی ہے جسے دین کہتے ہیں. دین مجموعہ ہے عقائد کا, شریعت کا, اخلاق کا, اقدار کا. کیا دین اس کے علاوہ کچھ ہے؟ یہی دین ہے. گویا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر جو دین ہے یہ وہ دین الہی نہیں ہے. اس کا دین یعنی دین الہی نہ ہونا, تم وہی اپنی عادتوں کی طرف پلٹ. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو چار آیات ہیں یہ مکے میں نازل نہیں ہوئی ہیں. یہ چار آیات مکے میں نازل نہیں ہوئی ہیں, یہ چاروں آیات مدینے میں نازل ہوئی ہیں, جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت بن چکی ہے. پیغمبر کو ایک حاکم کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے. سارے مسلمان ہو چکے ہیں, تھوڑے سے یہودی بچ گئے اور کچھ کافر بچ گئے. یعنی جاہلیت کا خطاب مکے والوں سے نہیں ہے, ان مشرکین سے نہیں ہے, ان کفار سے نہیں ہے. یہ جاہلیت کا جو خطاب ہے یہ مسلمانوں اور اہل کتاب سے ہے, پڑھے لکھے لوگوں سے ہے. ان کو جاہل کہا جا رہا ہے. مکے میں کسی کو جاہل نہیں کہا گیا, مشرک کہا گیا, کافر کہا گیا, جاہل نہیں کہا گیا. جاہل مدینے میں کہا گیا. کیوں؟ کیونکہ جو یہ کام کر رہے ہیں, جو معیارات انہوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں, یہ سارے معیارات جاہلیت کے ہیں, اور یہ ان پڑھ لوگوں کے نہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یعنی یہ جاہلیت ان پڑھ لوگوں میں نہیں تھی, یہ جاہلیت پڑھے لکھے لوگوں میں. قرآن ان کو مخاطب کر رہا ہے, تمہارے اندر تمہارا یہ جو دین ہے یہ الہی نہیں ہے, تمہیں اس پہ تجدید نظر کرنی ہوگی. ایک صلوات پڑھی بار محمد. جاہلیت کا معنی سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ جاہلیت میں یہ چاروں چیزوں میں آپ کو مشکل نظر آئے گی. آپ کو توحید میں مشکل نظر آئے گی, عقائد میں مشکل نظر آئے گی, شریعت اور قانون میں مشکل نظر آئے گی, اخلاق میں, تہذیب میں, اقدار میں مشکل نظر آئے گی. اب ہم آتے ہیں غدیر کی طرف. غدیر میں پیغمبر نے اعلان کیا, ایک نظام دے کر گئے امت کو, نظام ولایت جسے کہتے ہیں. کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اب یہ نظام دے کے گئے, اپنے بعد ایک ولی چھوڑ کر گئے. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ پیغمبر کے آخری ایام میں ہی انہوں نے اس سے دستبرداری اختیار کر لی, اور پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جاہلیت کی طرف پلٹنا شروع ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فقط غدیر میں ہوا تھا کہ لوگ غدیر کو بھول گئے؟ یہ پہلی دفعہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ غدیر والے دن جو ہے وہ انہوں نے آ کے مبارکباد دی, کچھ
دن گزرتے ہیں، اس کے بعد غدیر کو بھول جاتے ہیں۔ آیا واقعاً ایسا ہی ہے؟ غدیر سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا؟ نہیں، ایک لائیو ڈیمو قرآن نے دیا، خود پہلے ایک واقعہ گزر چکا ہے۔ یہ غدیر پہلا موقع نہیں ہے جب یہ خدا کو بھول چکے ہیں، جب یہ نبی کو بھول چکے ہیں، جب یہ امام کو بھول چکے ہیں، جب یہ شریعت کو بھول چکے ہیں۔ نہیں، اس سے پہلے بھی ایسا ایک موقع آ گیا۔ وہ موقع کون سا تھا؟ وہ جنگ احد کا تھا۔ جنگ احد میں کیا ہوا؟ جنگ احد میں کیا ہوا؟ پیغمبر نے کیا کہا؟ پہلے جنگ بدر ہوئی، اس میں شکست ہوئی، شکست کا بدلہ لینے کے لیے یہ بھرپور تیاری کے ساتھ آئے۔ جنگ بدر میں 1000 سپاہیوں کے ساتھ آئے تھے، جنگ احد میں 3000 لے کے آئے، اور یہ 3000 اور مسلمان اس کے مقابلے میں کتنے؟ 1000 تھے۔ 1000 میں سے 300 آپ نکال دیں، 3 کا عدد سائڈ پہ کر دیں، باقی 700 افراد جو پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ یہ 700 بھی لڑنے والے نہیں ہیں، 3000 کا مقابلہ 700 افراد کے ساتھ۔ پیغمبر نے ایک چھوٹا سا پہاڑی درہ تھا، کوہ عینین اسے کہتے ہیں، وہاں پہ 50 تیر انداز کھڑے کیے، کہا کہ جو مرضی ہو جائے، حتیٰ یہ کہا کہ آپ کو آ کے چیل بھی اٹھا کے وہ آ کے اٹھا کے لے جائیں، آپ نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے آپ نے ہلنا نہیں ہے جب تک میں آپ کو حکم نہ دوں۔ اور جب پہلا مارکہ شروع ہوا، امیر المومنین اور جناب حمزہ پھر آگے بڑھے، اور انہوں نے جب مشرکین کو قتل کرنا شروع کیا، ان کے پاؤں پہلے ہی جو ہے وہ مارکے میں اکھڑ گئے، انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی۔ جب وہ اپنا مال و اسباب چھوڑ کر بھاگے تو مسلمانوں نے دیکھا کہ پیچھے مال غنیمت پڑا ہوا۔ اب یہ سارے کے سارے جھپٹے مال غنیمت کی طرف۔ اب تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کون سے الفاظ استعمال کروں، چونکہ حساسیت بڑی ہے کہ یہاں پر کون سے الفاظ استعمال ہونے چاہیے، کون سے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جو ہے نا وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ پر وہ سارے مسلمان جو ہے وہ تیزی سے مال غنیمت کی طرف آئے۔ مشرکین جو تھوڑا ہی ہٹ کر گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جو اصلی پوزیشن تھی وہ مسلمانوں نے چھوڑ دی۔ انہوں نے پلٹ کر ایک اور صحابی، البتہ اس وقت صحابی نہیں تھے لیکن صحابی کہنا پڑے گا ورنہ مشکل پیش آ جائے گی، انہوں نے پلٹ کے حملہ کر دیا، حملہ کیا، اور یہاں پر ایسی پوزیشن ہوئی کہ مسلمان جو بالکل غافل ہو چکے تھے وہ ایک دم سے بوکھلا گئے۔ بوکھلا کے یہ ہوا کہ ایک تو بھاگنا شروع کر دیا، اور دوسرا آپس میں لڑ پڑے، اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ جناب یمان کو، جو حذیفہ ابن یمان کے والد ہیں، جنگ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، یہ پکار کر کہتے رہے میرے والدین کو چھوڑ دو، انہوں نے کہا نہیں اب جانے دو، جانے آئے، یعنی اب جو ہے وہ وہاں پر مسلمانوں کے ہاتھوں جو یمان شہید ہوئے۔ باقی مسلمان جو انہوں نے تشریف لے گئے۔ میں ابھی پہلے سے جملہ جو ہے نا وہ سیٹ کر لیتا ہوں، یہ نہ کہ بعد میں مشکل پیش آ جائے۔ تشریف لے گئے۔ اب بعض ایسے تھے جو مدینے سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ کوہ ایک پہاڑ کا نام تھا، وہاں پہ جو ہے نا وہ آگے نہیں، کو 3 دن بعد واپس آئے۔ 3 دن بعد یہ لوگ واپس آتے ہیں، اور باقی بھی اسی طریقے سے کافی زیادہ تعداد میں جو وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، پیغمبر اکیلے ہیں، پیغمبر پکار کر ان کو بلا رہے ہیں، یہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، پکار رہے ہیں، یہ آ نہیں رہے۔ اور بعد میں جو وہ امیر المومنین ہے، ابو دجانہ اور چند افراد اور ہیں کہ جن کی وجہ سے پیغمبر کی جان بچتی، اور پھر جو وہ ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں، وہ مشرکین بھی چونکہ شکست تو وہ بھی کھا چکے تھے، مار تو ان کو بھی پڑ چکی تھی، بڑے بڑے ان کے بھی مارے جا چکے تھے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا، جب یہ سارا مارکہ ہو گیا، قرآن نے بڑا مفصل جنگ احد کو بیان کیا ہے۔ ہم تاریخ سے پڑھتے ہیں، قرآن سے پڑھتے نہیں۔ ابھی میرے پاس فرصت نہیں ہے کہ میں جنگ احد کو قرآن سے پڑھتا، کیونکہ مجھے آگے ایک نتیجے تک جانا ہے۔ میں فقط ایک آیت جو میں نے عنوان کے طور پہ پڑھی، ما محمد اللہ رسول وقد خلت من قبلہ الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، محمد نہیں ہے مگر رسول، وقد خلت من قبلہ الرسل، اور اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، افا ان مات او قتل، اگر یہ دنیا سے چلے جائیں یا قتل کر دیے جائیں، کیا تم الٹے پاؤں واپس پلٹ جاؤ گے؟ یہ پلٹنا کس طرف ہے؟ یہ آئے کہاں سے تھے؟ کہاں سے آئے تھے؟ جاہلیت سے۔
واپس جو پلٹنا ہے یہ کہاں پلٹنا ہے؟ جاہلیت کی طرف. یعنی اگر پیغمبر یہاں سے چلے جاتے ہیں تو کیا تم واپس اسی طرف چلے جاؤ گے جہاں سے آئے تھے؟ تمہارا ایمان اتنا زیادہ کمزور ہے. اسی لیے اہل سنت کی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے اور باقاعدہ اس چیز پہ بڑی تاکید ہے, کہا الا اعقابکم سے مراد بھاگنا نہیں ہے بلکہ جاہلیت کی طرف پلٹنا ہے, بھاگنا نہیں ہے. الا اعقابکم, اعقابکم سے مراد یہ کہ تم واپس پلٹ جاؤ گے جاہلیت کی طرف. یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے. یعنی ایک موقع انہیں دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں اگر پیغمبر دنیا سے چلے جائیں آپ کیا کریں گے؟ ایسے ہی کریں گے. اور ایسا ہوا بھی. ایک صحابی ہیں انس ابن نضر, یہ لڑ رہے ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑے ہی نمایاں صحابی, بڑے ہی برجستہ, بڑے ہی نیک, بڑے ہی بابصیرت, بڑے ہی پرہیزگار, بڑے ہی مسلمان, جو پیغمبر کی دعاؤں کے بھی جو ہے وہ مستحق ہیں, یہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ پیغمبر تو دنیا سے چلے گئے, ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ کہا پیغمبر تو دنیا سے چلے گئے, خدا تو زندہ ہے, تم خدا کو نہیں مان رہے, تم چپ کر کے ایک سائڈ میں بیٹھے ہو. خدا تو زندہ ہے. اگر فرض کر لو پیغمبر چلے جائے دنیا سے تو کیا یہ دین ختم ہو جائے گا؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ نہیں, خدا زندہ ہے, وہ آپ کو تعلیمات دے گئے, آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے. آپ نے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں شکست ہوئی یا فتح ہوئی, پیغمبر دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں. آپ دیکھیے کہ پیغمبر ابھی دنیا سے گئے نہیں ہیں. ایک افواہ, ایک چھوٹا سا ڈیمو ان کو دیا گیا کہ دیکھو کبھی اگر ایسا موقع آ جائے کہ پیغمبر تمہارے درمیان نہ رہیں تو آج جو کچھ تم نے کیا ہے آئندہ یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. تم نے ایسے ہی الٹے قدم واپس جاہلیت کی طرف نہیں پلٹنا. اگر جاؤ گے تو یہ خدا کا انکار ہوگا, خدا کے منکر ہو جاؤ گے. اب آپ آ کے دیکھیے کہ غدیر کے بعد کیا ہوا. یہ کچھ نہیں ہوا, پیغمبر نے آنکھیں بند کی اور اس کے بعد یہ سارے مسائل جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. اور کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں غدیر میں مولا کا مطلب دوست تھا, سرپرست نہیں تھا. یعنی جو پیغمبر نے اتنا اہتمام کیا تھا, اس اہتمام کا مطلب یہ تھا کہ جس سے میں دوست رکھتا ہوں اسے چاہیے کہ وہ علی کو بھی دوست رکھے. یہ دوستی کا معنی تھا. چلے میں مان لیتا ہوں کہ یہ دوستی کا معنی تھا, لیکن آپ نے دوستی کتنی نبھائی؟ امیر المومنین پیغمبر کے دوست تھے, دعوت ذوالعشیرہ میں بھی دوست تھے, دعوت ذوالعشیرہ سے پہلے بھی دوست تھے. باقی جتنے بھی موارد آئے امیر المومنین پیغمبر کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں. اور آپ کے ہاں کیا ہے؟ آپ کے ہاں تو امیر المومنین نظر ہی نہیں آ رہے. پیغمبر بڑے احترام سے یا ابو الحسن کہہ کے بلاتے تھے, آپ امیر المومنین کے دروازے پہ لکڑیاں لے آئے. یہ کیسی دوستی نبھائی آپ نے؟ آیا دوستی کا یہی معنی ہوا کرتا ہے کہ آپ جس کو اتنے اہتمام سے انہوں نے دوستی کا اعلان کیا تھا بقول آپ کے, آپ دوستی کا حق تو ادا کیجئے, احترام تو کیجئے, کچھ تو خیال ہونا چاہیے. اور اگر اس دن خیال کر لیتے تو یہ واقعہ کربلا نہ ہوتا. اس دن دوستی کا بھی خیال نہیں رکھا گیا, دوستی بھی نبھائی نہیں گئی, دشمنی کی گئی, دشمنی کی گئی. اے کاش آپ نے دوستی کا معنی ہی اس کی لاج رکھ لی ہوتی تو یہ سارے مسائل کھڑے نہ ہوتے. وہی علی جن کو آپ دوست کہتے ہیں, یہ کیسی دوستی ہے کہ انہی کی بیٹی ہے, نام ام المصائب ہے. وہ بی بی جس نے ساری زندگی خوشی نہ دیکھی, ام المصائب کا لقب دیا گیا. مصیبت پہ مصیبت, مصیبت پہ مصیبت. کیسی مصیبت؟ اگر جناب سیدہ نے کہا تھا نا صبت علیہ مصائب, اے بابا جان آپ کے بعد میرے اوپر وہ مصائب آئے, اگر روشن دنوں پہ آتے تو شاید راتوں میں تبدیل ہو جاتے.
لیکن واقعاً جناب سیدہ زینب پر وہ مصائب آئے کہ اگر روشن دنوں پہ آتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ کون سا وہ دکھ ہے جو جناب سیدہ زینب نے نہیں دیکھا؟ پیغمبر کی وفات سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی بی بی کم سن ہے، ابھی یتیم ہوئے، تھوڑا ہی ٹائم گزرا، نانا چلے گئے، یہ لوگ آئے در زہرا پر۔ کس دروازے پر؟ اسی دروازے پر جہاں پیغمبر آ کر آئے تطہیر پڑھا کرتے تھے، وہی دروازہ جس کو کھٹکھٹا کے پیغمبر داخل ہوتے تھے، جناب سیدہ کی پیشانی چومتے تھے۔ کہتے ہیں جب بھی جناب سیدہ پیغمبر کے پاس آتی، قاما الیہا، پیغمبر کھڑے ہوتے، جناب سیدہ کی طرف آگے بڑھ کے استقبال کرتے، ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے، پیشانی چومتے، اور کہتے ہیں کہ جب بھی پیغمبر کہیں پر جاتے شہر سے باہر تو سب سے آخری فرد جس سے ملتے تھے جناب سیدہ ہوتی تھی، اور جب واپس آتے تھے سب سے پہلے جس سے آ کر ملتے تھے جناب سیدہ ہوتی تھی۔ لوگوں کو بتلایا دیکھو یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، اس کا احترام نہ بھلانا، اس کے دروازے کا احترام نہ بھلانا۔ وہی چادر تطہیر جو پیغمبر نے ان پر تان کر حدیث قصہ، اسی چادر کو کربلا میں لوٹ لیا گیا۔ یہ کیسی دوستی ہے؟ یہ کیسا دوستی کا حق ہے؟ پیغمبر کو گزرے ہوئے تھوڑا وقت ہوا ہے، یہ در زہرا پہ آئے لکڑیاں لے کر، آگ لے کر۔ ایک آگ در زہرا پر لگی، اگر یہ آگ نہ لگتی تو کربلا میں بھی خیام کو آگ نہ لگتی۔ انہوں نے آگ لگائی۔ اب کہتے ہیں جی فقط دھمکی دی تھی، لکڑیاں لائے تھے، آگ نہیں لگائی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر دھمکی بھی دی تھی تو یہ تو دیکھیے دھمکی دی کسے جا رہی ہے، کس دروازے پہ آ کے لکڑیاں لائی جا رہی ہیں، کہاں پر آگ لگانے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اگر یہ دھمکی نہ دی جاتی تو کربلا میں خیموں کو آگ نہ لگتی، وہاں پر بچے ایسے بکھر گئے جیسے تسبیح کے دانے۔ اور جناب سیدہ زینب کا کیا کردار رہا؟ ایک وقت وہ آتا ہے 9ویں محرم کو 10ویں کی شب کہ جب امام حسین علیہ السلام تنہائی میں بیٹھے ہیں، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا ہے، کچھ اشعار پڑھتے ہیں، یا دہر اف لک من خلیل۔ ان اشعار کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم رخصت ہونے والے ہیں، ہمارا تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ جناب سیدہ بہن ہیں، امام حسین سے بڑی محبت ہے۔ جناب سیدہ زینب سے دیکھا نہ گیا، سنا نہ گیا کہ بھائی موت کی بات کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ زینب روتے روتے غش کھا کے بے ہوش ہو گئی۔ اب مجھے نہیں معلوم اس غربت کے عالم میں جب خیام میں پانی نہیں ہے کیسے جناب سیدہ زینب کو ہوش میں لائے ہوں گے، کیسے بی بی کو ہوش میں لایا ہوگا۔ پانی تو تھا نہیں، کیونکہ جب بھی کوئی بے ہوش ہوتا ہے تو اسے پانی سے ہوش میں لایا جاتا ہے، لیکن وہاں پر پانی موجود نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہی سیدہ زینب جو بھائی کی موت کا تذکرہ سن کر، ابھی انہوں نے بھائی کو موت کی طرف جاتے دیکھا نہیں ہے، ابھی انہوں نے تذکرہ سنا ہے کہ بھائی موت کا تذکرہ کر رہے ہیں، جناب سیدہ زینب بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کتنا حوصلہ ہے کربلا کے دن، شام غریباں، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک نہیں 18 بھائی جو ہے وہ شہید ہو گئے، وہاں پر ان کو شہید کر دیا گیا، اور کتنے حوصلے سے کھڑے ہو کر بہن بھائی کو شہید ہوتے دیکھ رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرماؤ۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرماؤ۔ جو مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرماؤ، جو کسی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات آسان فرماؤ۔ الہی بحق محمد و آل محمد جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرماؤ، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح و سالم عطا فرما۔ الہی بحق محمد و آل محمد ہمارے ایک دوست برادر ان کے والد فوت ہو گئے ہیں، خدا انہیں غریق رحمت
کرے، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ الہی بحق محمد وآل محمد جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ جن بچوں نے امتحان دیے انہیں اس امتحان میں اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب و کامران فرما۔ الہی بحق محمد وآل محمد ظالمین کو نیست و نابود فرما، حق کا بول بالا فرما، ایران کو فتح نصیب فرما۔ الہی بحق محمد وآل محمد ہمارے ولی حقیقی کا ظہور فرما، ہمیں ان کے انصار میں سے قرار دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مومنین کے لیے، خصوصاً برادر مصعب گردیزی صاحب کے والد صاحب کے لیے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی